السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا پیغام ہمارے نام۔ بلا شبہ موت ایک عظیم حادثہ ہے۔ گھر کے ایک فرد کی موت سے بعض اوقات کتنے امور زندگی دھرم برہم ہو جاتے ہیں، کتنے ہی منصوبے نامکمل رہ جاتے ہیں، کتنے ہی حسین خواب پریشان ہو جاتے ہیں، کتنے ہی معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنے ہی والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کئی بہن بھائیوں کے بازو کٹ جاتے ہیں۔ درد و الم کی اس اضطرابی کیفیت میں عموماً جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں، دو طرح کا ان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، مرنے والے کی جدائی کا غم۔ یہ ایک بالکل فطری امر ہے۔ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے غم اور صدمے کا اظہار عیب ہے، ناممنوع۔ نمبر دو، مرنے والے کے کاروباری دنیا کی فکر۔ گھر کے کسی اہم فرد کے رخصت ہونے پر جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں، ان کے وسائل زندگی کا منقطع ہونا، ان کے متبادل انتظام کی فکر کرنا، ان کی وراثت تقسیم کرنا، ایسے امور ہیں جس سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے امور دنیا کی فکر کرنا اور انہیں چلانا بھی کوئی عیب نہیں بلکہ ضروری ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جو پیچھے جو رشتہ دار رہ جاتے ہیں، وہ جانے والے کی یاد اور اس کی موت ایسے ان لوگوں کے دماغ پہ چھا جاتی ہے کہ موت کا اصل پیغام کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ موت و حیات کے ان ہنگاموں میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ جو جانے والا ہے وہ ہمیں کیا پیغام دے کے گیا ہے، کہ آج اس کی اور کل تمہاری باری ہے۔ فرشتے اجل ہر انسان کے طاقوں میں ہے۔ ہمارے ارد گرد کئی مثالیں ہیں کہ اچھے بھلے صحت مند لوگ رات کو حسب معمول اپنے بستر پہ سوتے ہیں، لیکن صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ اپنے گھروں سے حج عمرے کے لیے نکلتے ہیں مگر واپس پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی ہی باراتیں گھروں سے نکلتی ہیں مگر واپسی صف ماتم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کے سارے کام دھرے رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور موت میں فرق تو بس اتنا ہی ہے جتنا آج اور کل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ نصیحت فرمائی: عبداللہ، دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے: لوگوں، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر ننگے بدن سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرماتے تو ہم آپ کے لیے اچھا بستر مہیا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا دنیا سے تعلق تو بس اتنا ہے جتنا ایک مسافر درخت کے سائے تلے سستاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس دنیا میں انسان کے عارضی قیام کو اس مثال سے بہتر کسی دوسری مثال سے سمجھانا ممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سرائے میں چند گھنٹوں کے لیے سستانے والے مسافر کبھی وہاں زمین خریدنے یا مکان بنانے کا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ گرد و پیش سے بے نیاز چند لمحے گزارتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لیے کس قدر پرفریب ہے۔ ماہوں سال گزرتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے میں جوان ہو رہا ہوں، حالانکہ ہرگز وہ لمحہ اسے اس کی منزل موت کے قریب، کیونکہ ہر لمحہ اس کو گزرنے والا جو ہے وہ موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ جو انسان کی زندگی گزرتی ہے، امیدیں انسان کی جوان ہوتی ہیں، انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اور اپنا جو وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، سب کچھ اس دنیا کمانے کے لیے لگا دیتا ہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کسی شخص کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہوگی تو اس نے حضرت اسرائیل سے کہا: آپ نے جب میری طرف آنا ہو تو سال پہلے بتا دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ فرما لیا، لیکن ایک روز اچانک اس کی موت کا وقت آ گیا۔ حضرت اسرائیل کو یوں وہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ عرض کی: حضرت، آپ نے تو مجھے سال پہلے بتانے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن اب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: اس سال کے دوران میں تمہارے فلاں فلاں عزیز کے ہاں آیا، تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس آیا، فلاں فلاں دوست کے پاس آیا اور تمہیں یہی بتانے کے لیے آتا رہا کہ تیاری کر لو،
تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں۔ میرا خیال تھا تم کافی عقل مند اور سمجھدار ہوگے، مگر تم اتنے ہی احمق و بیوقوف تھے کہ سمجھ نہیں سکے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ جب فرشتہ اجل سر پہ آ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت انسان سوچتا ہے 60-70 سال کی زندگی تو بس یوں ہی آنکھ جھپکتے ہی گزر گئی۔ بچپن ابھی کل کی بات تھی، جوانی ایک حسین خواب تھا، اور اس کو کھونے اور پانے کی جستجو میں وہ اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ کاش ہمیں کبھی اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے والی اموات پر فرشتہ اجل کا پیغام سننے کی فرصت میسر آ سکے۔ آمین۔ انسان کی زندگی کے سفر کی ابتدا سے لے کر آخر تک ہم اس کو 5 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام نسل کی ارواح پیدا فرمائی، انہیں عقل اور قوت اور گویائی عطا فرمائی کہ اپنی ربوبیت عامہ کا اقرار ان الفاظ میں لیا، تمام الستو بربکم، تمام ارواح نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ یہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عالم ارواح سے انسان زندگی کے سفر کی ابتدا کرتا ہے۔ نمبر 2، عالم رحم مادر۔ ماں کے رحم میں روح کے ساتھ انسان کے جسم کی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ اس عالم میں انسان کم و بیش 9 ماہ کی مدت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 15۔ انسانی زندگی کے سفر کا یہ دوسرا دور ہے۔ نمبر 3، عالم حیات۔ زندگی کے سفر کا یہ تیسرا دوار ہے جس میں انسان مختصر سی مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ کم و بیش لوگ اتنا ہی عرصہ اس دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کے اگلے مرحلے پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، عالم برزخ۔ عالم برزخ ہمارے سفر کا دنیا کے مقابلے میں طویل ترین دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہیں، سفر جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اپنے اپنے وقت پر ہم نے بھی ایک دن اس سفر کا حصہ بن جانا ہے اور یہ سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ نمبر 5، عالم آخرت۔ یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے جس میں انسان اس دنیا والے جسم و جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، لوگ اپنی حقیقی قیام گاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ قیام فرمائیں گے۔ مذکورہ 5 ادوار کا بغور مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کی کیفیت دوسرے دور کی کیفیت سے یکسر مختلف ہے۔ مثلاً پہلے دور یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، روحوں نے سنا، سوچا، سمجھا اور جواب دیا بلا۔ عالم ارواح میں سننا اور سوچنا اور بولنا کیا ایسا ہی تھا جیسا کہ اس دنیا میں سننا، سوچنا اور بولنا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ہماری روحیں اس مادی جسم کے بغیر تھی، لہٰذا وہاں کا سننا، سوچنا اور بولنا اس مادی دنیا کے بولنے، سوچنے اور سننے سے مختلف ہونا چاہیے۔ عالم ارواح میں ارواح کے سننے، سوچنے اور بولنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب آئیے دور ثانی یعنی رحم مادر کی طرف، جس میں انسانی جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔ روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، دل، دماغ، آنکھیں، ناک، کان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رحم کی دنیا باہر کی دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدت بعد تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں ہزاروں میل بلند و بالا آسمان ہے، حد نظر تک پھیلی ہوئی زمین ہے، زمین سے بھی بڑا ایک دہتا ہوا آگ کا گولا سورج روزانہ آسمان کی ایک سمت سے نکلتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد دوسری سمت غروب ہو جاتا ہے، جس سے ساری دنیا میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پہ خوبصورت ستارے اور چاند چمکتے ہیں، جس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں ہمیں ستارے دنیا میں نظر آتے ہیں۔ بتائیے رحم مادر کی چھوٹی سی دنیا میں بسنے والے انسان کیا ان حقائق کو سچ تسلیم کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ رحم مادر کی مختصر دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کے حقائق کو جاننا بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، سورۃ نحل آیت نمبر 78،
اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ تو یہ ہیں، باقی ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ یہ ہم نے دو پڑھے ہیں ہم نے، اب آگے پھر جو ہے عالم برزخ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔